اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد۔ دوستو، ہم نے آپ کی خدمت میں شرائط تعریف کی کچھ شرطیں بیان کی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ان یکون التعریف مساویا للشیء المعرف، کہ معرف اور معرف دونوں مساوی ہوں مصداق پر صادق آنے کے اعتبار سے، مصداق پر منطبق ہونے کے اعتبار سے۔ اس قاعدے اور شرط کے مطابق تعریف کرنا ایسی چیز سے کہ جو شے معرف سے زیادہ عام ہو صحیح نہیں ہے۔ مثلا انسان کی تعریف کہا جائے کہ ایسا حیوان ہے کہ جو دو پیروں پر چلتا ہے، یہ تعریف صحیح نہیں۔ اسی قاعدے قانون کے اعتبار سے تعریف کرنا ایسی چیز سے کہ جو شے معرف سے اخص ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا انسان کی تعریف کریں کہ ایسا حیوان ہے کہ جو طالب علم ہے، تو طالب علم تو جو ہے بہت چھوٹا حصہ ہے حیوان کا، تو یہ انسان کو شامل نہیں کر پا رہا پوری طریقے سے، بلکہ بعض انسانوں کو شامل کر رہا ہے۔ یا تعریف کرنا ایسی چیز سے کہ جو مصداقی اعتبار سے مباین ہو، اس سے تعریف بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا انسان کی تعریف کری جائے کہ ایسا جسم ہے کہ جو پتھر والا ہے، یہ تعریف بالکل الگ ہے۔ پتھر کے افراد الگ ہیں، پتھر کے مصادیق الگ ہیں۔ پتھر اور انسان کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ نسبت تباین ہے، تو دونوں کے مصادیق بالکل الگ الگ ہیں۔ اور جبکہ ہم نے کہا تھا کہ مصداقی اعتبار سے معرف اور معرف دونوں برابر ہونے چاہیے، ایک دوسرے پر منطبق ہونے چاہیے۔ دوسری جو شرط آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ تعریف اس چیز سے ہو کہ جو معرف کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو، زیادہ جلی ہو۔ اس قاعدے و قانون کے مطابق تعریف اس چیز سے صحیح نہیں تھی کہ جو وضوح کے اعتبار سے برابر ہو معرف کے، یعنی جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے برابر ہو معرف، یعنی جس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر وہ معرف مثلا واضح ہوتا مخاطب کے نزدیک تو تعریف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تعریف کی ضرورت اسی لیے پڑ رہی ہے کہ وہ خفی ہے تاکہ اسے جلی کیا جائے، اور خفی کو جلی وہی چیز کر سکتی ہے جو اس کے مقابلے میں زیادہ جلی ہو، زیادہ واضح ہو، لہٰذا اس سے تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا باپ کی تعریف کی جائے بیٹے کے ذریعے سے، بیٹے کی تعریف کی جائے باپ کے ذریعے سے، کہا جائے کہ باپ کون ہے، کہا وہی جو بیٹے کا باپ ہے۔ کہا بیٹا کون ہے، کہا وہی جو باپ کا بیٹا ہے۔ ارے بھائی، دونوں چیزیں یا تو خفی ایک ساتھ ہوں گی یا جلی ایک ساتھ ہوں گی، کیونکہ دونوں کا تصور ایک ہی ساتھ ہو سکتا ہے، الگ الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بیٹے کو جانتا ہو باپ کے تصور سے ناواقف ہو، یا کوئی شخص باپ کا تصور جانتا ہو لیکن بیٹے کا تصور اس کے ذہن میں نہ ہو۔ باپ تبھی باپ ہوتا ہے جب صاحب اولاد ہو، اولاد تبھی اولاد ہوتی ہے جب صاحب باپ ہو، صاحب والد ہو۔ تو یہ چیز جو ہے دونوں کا تصور اس اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، جلوت کے اعتبار سے برابر۔ اسی طریقے سے تعریف نہیں ہو سکتی ایسی چیز سے کہ جو زیادہ خفی ہو، یہ تو بالکل واضح ہے۔ بھائی تعریف کا مقصد کیا ہے؟ تعریف کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت بیان کی جائے یا معنی کی وضاحت ہو، اور جب ہم کسی ایسی چیز سے تعریف کر رہے ہیں کہ جو خفی ہے تو مقصد بالکل وہ تعریف ہی نہیں ہو سکتی اصلا۔ تو یہ دوسری شرط تھی کہ جس کے تحت میں ہم نے یہ چیز بیان کی۔ آج ہم تیسری شرط شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج اسے کمپلیٹ کر لیں گے، شرائط تعریف۔ تیسری شرط یہ ہے کہ
جس چیز کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے اور جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے دونوں کے درمیان میں مفہومی اعتبار سے مغایرت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر مغایرت نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کا معرف نہیں بن سکتا. اگر ایک ہی چیز ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اوپر خفی تھی نہیں جو تعریف کی ضرورت ہو. مغایرت اسی لیے ہے کہ وہ مفہوم اس کے لیے خفی ہے اور یہ مفہوم اس کے خفا کو جلی کر دے گا. اس کی جو مثلا نامعلومیت ہے اسے معلومیت میں تبدیل کر دے گا, اس کا مجبور ہونے کو معلوم میں تبدیل کر دے گا. تعریف یا جو بھی ہم بیان حقیقت کر رہے ہیں. تو تیسری شرط کیا ہوئی کہ تعریف ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہونا چاہیے کہ جو مفہومی اعتبار سے مغایر ہو شے معرف کے, تاکہ تعریف سمجھ میں آ سکے. مثلا انسان کی تعریف کری جائے, انسان یعنی حیوان ناطق, تو انسان کا مفہوم الگ ہے, حیوان ناطق کا مفہوم الگ ہے. انسان کے مفہوم میں کہیں بھی جاندار ہونا یا صاحب فکر ہونا نہیں چھپا ہوا. انسان اگر مفہومی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مثلا ان صاحب اگر ان سے لیا جائے محبت والی چیز, مثلا صاحب محبت, اس طریقے سے اسے کہہ سکتے ہیں. لیکن حیوان میں حیات کے معنی چھپے ہوئے ہیں, ناطق میں بولنے کے معنی یا فکر کے معنی چھپے ہوئے, تو یہ مفہومی اعتبار سے مغایر ہے. ایسی چیز سے تعریف ہو جائے گی. یعنی انسان کی تعریف اگر ہم حیوان ناطق سے کریں تو صحیح. لیکن اگر ہم انسان کی تعریف کریں, انسان کیا ہے کہ بشر, تو بشر اور انسان مفہومی اعتبار سے بالکل ایک چیز ہے, اس سے تعریف نہیں ہو سکتی. جس کے لیے انسان خفی ہے کنفرم اس کے لیے بشر بھی نامعلوم. تطبیق کرتے ہیں. یشترط فی التعریف ان یکون التعریف بالفاظ تغایر الشیء المعرف فی مفہوم. یعنی تعریف ایسے الفاظ سے ہونی چاہیے کہ جو شے معرف سے مفہومی اعتبار سے مغایر ہو, الگ ہو. مثل جیسے الانسان حیوان ناطق, جیسے انسان کے لیے کہا جائے انسان کیا ہے, حیوان ناطق. فَإِنَّ مفہوم الحیوان والناطق, اس لیے کہ دونوں مفہوم چاہے وہ حیوان کا ہو یا ناطق کا ہو مغایران لمفہوم الانسان, مفہوم انسان کے مغایر ہیں. وفی ضوئہ, اس قاعدے کی روشنی میں لا یجوز التعریف بما یاتی, تعریف جائز نہیں ہے اس آنے والی چیز سے. جیسے لا یجوز التعریف بالفاظ ہی نفس الشیء المعرف فی المفہوم, تعریف جائز نہیں ہے ایسے الفاظ سے کہ جو بالکل شے معرف ہو مفہومی اعتبار سے. جیسے انسان کی تعریف بشر سے کی جائے, مثل تعریف الانسان بشر, مثلا انسان کی تعریف کی جائے بشر کی. فإن مفہوم الانسان و مفہوم بشر شیء واحد, مفہوم انسان اور مفہوم بشر ایک ہی چیز ہے. شروط التعریف, چوتھی شرط تعریف کی, ایسا نہ ہو کہ ہم تعریف کسی ایسی چیز کے ذریعے سے کریں کہ جس کا جاننا خود معرف کے اوپر موقوف ہو. ہم معرف کو پہچانوائیں کسی ایسی چیز کے ذریعے سے کہ جس کا جاننا خود معرف کے اوپر موقوف ہو, تو یہ تو دو راہ ہو جائے گا, دوہری تعریف دوہری ہو جائے گی. یہ تعریف ایسے صحیح نہیں ہے. مثلا انسان کی تعریف کری جائے کہ مثلا دن کی تعریف کری جائے یا سورج کی تعریف کری. سورج کیا ہے, سورج ایسا سیارہ ہے کہ جو دن میں چمکتا ہے. تو بھائی ایسا سیارہ ہے جو دن میں چمکتا ہے, تو دن کسے کہتے ہیں کا دن وہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے. تو دن کی معرفت متوقف ہو گئی سورج کی معرفت پہ, کیونکہ سورج کا نکلنا جانتا ہے جو آدمی تبھی دن جانے گا. اور ہم کہہ رہے ہیں سورج کیا ہے, تو کہہ رہے ہیں وہ جو دن میں نکلتا ہے.
ارے بھائی یہ تو ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہو گیا ان کا جاننا، اور ایسے تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ یشترط فی التعریف ان یکون التعریف بما لا یتوقف معرفته علی معرفت نفس الشیء المعرف، کہہ رہے تعریف ایسی چیز کے ذریعے سے ہونی چاہیے کہ لا یتوقف معرفته، جس چیز کا جاننا متوقف نہ ہو علی معرفت نفس الشیء المعرف، خود شیء معرف کی معرفت کے اوپر، یعنی جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے اوپر اس چیز کا متوقف ہونا، جس چیز کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے یہ تعریف سے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے انسان کی ہم تعریف کریں حیوان ناطق، اس میں کوئی شک نہیں، حیوان کا الگ مفعول ہے، مفہوم ہے، اس کا جاننا کوئی ضروری کوئی ہے کہ انسان کے جاننے پہ موقوف ہو، یا ناطق کا جاننا موقوف کوئی ہے انسان کے اوپر، تو انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ صحیح ہے۔ مثل الانسان حیوان الناطق، جیسے انسان کے لیے کہا جائے حیوان ناطق، فإن معرفت الحیوان و معرفت الناطق، معرفت حیوان اور معرفت ناطق لا تتوقفان، یہ موقوف نہیں ہے علی معرفت الانسان، انسان کی معرفت کے اوپر۔ وفی ضوئہ، اس قاعدے کی روشنی میں، لا یجوز التعریف بما یاتی، آنے والی چیزوں سے تعریف کرنا صحیح نہیں۔ لا یجوز التعریف بما تتوقف معرفته علی معرفت نفس الشیء المعرف، تعریف جائز نہیں ہے اس چیز کے ذریعے سے کہ جس کی معرفت موقوف ہو اس شیء معرف کی معرفت پر، جیسے کہا جائے الشمس، شمس کی تعریف کیجیے، سورج کی، کہا جائے الشمس کوکب یری فی النہار، ایسا کوکب ہے، ایسا ستارہ ہے کہ جو دن میں دکھائی دیتا ہے، فی حین، ایسے وقت میں کہ ان معرفتنا، جبکہ ہماری معرفت للنہار، دن کے لیے، دن کا ہمارا جاننا موقوف ہے کس بات کے اوپر، تتوقف علی معرفتنا للشمس، کہ ہم شمس کی معرفت حاصل کریں، لأن النہارا، اس لیے کہ دن ہوا زمان رؤیت الشمس، دن کہتے ہیں شمس کے دکھائی دینے کے وقت کو، جب سورج نکلتا ہے اسی کو دن کہتے ہیں، اور ہم نے سورج کی تعریف میں قید کر دیا کہ وہ وقت ہے کہ جو دن میں نکلتا ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز کی معرفت دوسری چیز کے اوپر متوقف ہو گئی، ایسی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو گئے 4 شرطیں۔ 5ویں شرط آپ کے سامنے، ان یکون التعریف بألفاظ واضحۃ المعانی غیر مبہمۃ او غامضہ، کہہ رہے تعریف ایسے الفاظ سے ہو کہ جو جن کے معنی واضح ہوں، نہ مبہم ہو اور نہ پوشیدہ ہو، کیونکہ اگر ایسے الفاظ سے تعریف کی جائے گی کہ جن کے معنی واضح نہیں ہے، یا مبہم ہے، یا غموض ان کے اندر ہے، پوشیدگی ان کے اندر ہے، تو پھر تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، نہ تو کوئی چیز واضح کر پائے گی وہ چیز جب خود ہی مبہم ہے، مبہم کسی چیز کے ابہام کو دور کر سکتی ہے، جو چیز خود ہی نامعلوم ہے وہ کسی چیز کو معلوم کر سکتی ہے، معلوم چیز ہے کہ جو دوسرے مجہول کو معلوم کر سکتی ہے، خود روشن چیز ہے کہ جو دوسری چیزوں کو روشن کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرے سے ہم اجالا کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تعریف کی آخری شرط کہ یکون التعریف ہو، کہ تعریف ہو بالفاظ، ایسے الفاظ سے کہ جن کے معنی واضح ہوں، غیر مبہمۃ او غامضہ، نہ مبہم ہو اور نہ ہی غموض والے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ تعریف کے صحیح ہونے کے لیے ان چند شرطوں کو ہونا ضروری۔ نمبر 1، معرف اور معرف میں تساوی، کس اعتبار سے؟ مصداق کے اعتبار سے، یعنی معرف اور معرف کے مصادیق بالکل ایک برابر ہے، معرف بے نسبت معرف کے زیادہ ظاہر ہو
ورنہ تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. یعنی معرف کا اجلا اور اوضح ہونا ضروری ہے معرف کی نسبت, تبھی تو وہ جلی کر پائے گا. تیسرے, تعریف ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہو جو مفہومی اعتبار سے معرف کے مغایر ہوں. اگر مفہومی اعتبار سے بالکل ایک ہوئے تو وہ پہچانوانے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے. تعریف ایسی چیز کے ذریعے ہو جس کا جاننا معرف کے جاننے پر موقوف نہ ہو, ورنہ تعریف دوہری ہو جائے گی, تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے تعریف واضح الفاظ میں ہو, ایسے الفاظ میں ہو کہ جن کے معنی واضح ہو. مبہم الفاظ سے یا پوشیدہ معنی والے الفاظ سے تعریف کرنا صحیح نہیں ہے. یہ خلاصہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں بحث تقسیم پیش کریں گے, وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اور یہاں تک اگر آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.